بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ من جو شخص کانا ہے عدوً دشمن للہ اللہ کا، واو اور ملائکتی فرشتوں ہی اس کے، ملائکتی ہی اس کے فرشتوں کا، واو اور رسولی رسولوں ہی اس کے، رسولی ہی اس کے رسولوں کا، واو اور جبریلا جبرائیل علیہ السلام کا، ومیکالا ومیکالا اور میکائیل علیہ السلام کا، پس انا بے شک اللہ تعالیٰ بھی عدوٌ دشمن ہے للکافرین کافروں کا۔ ما کان عدوًا للہ جو شخص اللہ کا دشمن ہے، وملائکتہ ورسلہ اور اس کے فرشتوں اور اس کے رسولوں کا دشمن ہے، وجبریل ومیکال اور جبرائیل علیہ السلام اور میکائیل علیہ السلام کا دشمن ہے، فإن اللہ عدو للکافرین پس سن لے کہ بے شک اللہ بھی کافروں کا دشمن ہے۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، سورہ بقرہ کی آیت نمبر 98 ہے۔ اس سے پہلے آیت مبارکہ کے اندر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بات بیان فرمائی تھی کہ یہ یہودیوں نے ایک ریزن اپنی یہ بتائی کہ وہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان کیوں نہیں لا رہے، اس لیے کہ انہوں نے پوچھا کہ یہ آپ پہ قرآن کون لے کے آ رہا ہے، تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کے فرشتے حضرت جبرائیل علیہ السلام، تو انہوں نے جبرائیل علیہ السلام سے عداوت کی وجہ سے، دشمنی کی وجہ سے یہ کہہ دیا کہ ہم جبرائیل علیہ السلام کو پسند نہیں کرتے۔ اس کی مختلف وجوہات بھی بتائیں کہ انہوں نے ہماری جو ابو اجداد تھے، جو ہماری قوم تھی بنی اسرائیل، اس کے اوپر مختلف جو عذاب ہے وہ انہی کے ذریعے آتے تھے، یہ اللہ کے حکم لے کے آتے تھے اور عذاب نازل کرواتے تھے اور سارا کچھ، اس لیے ہم ان کو پسند نہیں کرتے۔ تو اگر کوئی اور فرشتہ جو ہے ان کے اوپر لے کے آتا، میکائیل علیہ السلام وغیرہ، تو وہی لے کر آتا تو پھر ہم اس کو مان لیتے۔ تو اس کا جواب اللہ تبارک و تعالیٰ یہ دے رہے ہیں کہ وہ اللہ کے تو دشمن ہیں ہی، کیونکہ جو بھی اللہ کے رسول کو نہیں مانے گا، من کان عدوًا للہ جو شخص بھی اللہ کے دشمن ہے، تو کیا مطلب کون دشمن ہے؟ ہر کافر، ہر انسان جو اللہ کی نافرمانی کرنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا جیسے آپ نے دیکھا ہے کہ وہ ہے، سود کے بارے میں میرے ایک دم سے ذہن میں آ گیا کہ سود کرنے والا اللہ سے جنگ کرنے والا ہے، اسی طرح سے اللہ پاک کی نافرمانی کرنے والا، اللہ کے دین کو دنیا میں پھیلنے سے روکنے والا، اللہ کے دین کے لیے روڑے اٹکانے والا، لوگوں کو دین سے دور کرنے والا اور خود نہ ماننے والا، ہر طرح کا انسان جو اللہ کا گویا کہ دشمن ہی ہے۔ اللہ کا دوست جو ہے وہ تو اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرے گا، اللہ کی فرمانبرداری کرے گا، اللہ کی بات مانے گا۔ تو ہر وہ شخص جو اللہ کے دین کا دشمن ہے، اللہ کے دین کا، اللہ کے پیدا کیے ہوئے انسانوں کو جن کے لیے اللہ پاک بھی یہ چاہتے ہیں کہ وہ جنت میں جانے والے بنے، وہ ان کو اللہ کے دین سے دور کرتا ہے، اللہ رب العزت کے پیغام سے دور کرتا ہے۔ جیسے شیطان ہو گیا تو وہ اللہ کے دشمن ہے۔ تو اسی لیے فرمایا کہ جو شخص بھی اللہ کا دشمن ہے، پہلی بات جو دشمن ہے، آگے خود اللہ پاک نے فرما دیا کہ وہ اللہ بھی ان کا دشمن ہے، لیکن ابھی پہلے اللہ پاک فرما رہے ہیں کہ جو شخص اللہ کا دشمن ہے، پھر اس کے فرشتوں کا، جیسے کہ آپ نے دیکھا کہ انہوں نے یہ کہہ دیا کہ ہم جبرائیل کی وجہ سے نہیں مان رہے، حالانکہ آپ اچھی طرح اب تک جان چکے ہیں کہ ان کی نہ ماننے کی ایک وجہ کیا تھی، کہ یہ جو قرآن ہے یا یہ آخری نبی ہیں وہ اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے کیوں نہیں آئے، اسرائیل علیہ السلام کی اولاد سے کیوں نہیں آئے، اسحاق علیہ السلام کی اولاد سے کیوں نہیں آئے۔ اس تعصب اور اس ضد کی وجہ سے انہوں نے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانا تھا۔ اس کے علاوہ ان کی کافی اجارہ داری تھی، ان کا بڑا بول تھا، نام تھا ان کا، لوگ ان کے پاس مسائل پوچھنے کے لیے آتے تھے، جیسے چڑھاوے وغیرہ چڑھاتے تھے، ان کو ہر قسم کی امداد کرتے تھے اور ان کو بہت رسپیکٹ دیتے تھے۔ تو ان کو یہ لگا کہ اگر یہ نبی کی بات مان لی جائے، ان کے دین پر عمل پیرا ہوا جائے تو ہمیں ان کی اطاعت کرنی پڑے گی، ان کے نیچے لگنا پڑے گا اور ہماری یہ اجارہ داری ختم ہو جائے گی۔ بہت ساری ریزنز تھی اس کی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہ لانے کی، لیکن انہوں نے کیا بیان کی؟ انہوں نے کہا کہ ہم جبرائیل علیہ السلام کی وجہ سے نہیں کرتے۔ تو جبرائیل علیہ السلام تو اللہ تعالیٰ کے تمام
فرشتوں میں سے سب سے زیادہ مقرب، ان میں سے 4 فرشتے جو زیادہ مقرب ہیں ان میں سے بھی سب سے زیادہ مقرب جبرائیل علیہ السلام ہیں۔ جب ان سے دشمنی کر دی تو گویا کہ تمام فرشتوں سے دشمنی کر دی، تو لہٰذا اللہ کے فرشتوں سے دشمنی کرنا، اللہ پاک فرما رہے ہیں جو اس کے فرشتوں کا دشمن ہے، یعنی فرشتوں کی کوئی، یعنی کہ ان کی تکذیب کرے، ان کو برا سمجھے یا ان کے بارے میں باتیں کرے۔ پھر جیسے گزشتہ آیت مبارکہ میں آپ نے دیکھا کہ اللہ پاک فرما رہے ہیں کہ جبرائیل علیہ السلام تو قرآن لے کے آتے ہیں، یہ تو اللہ کی اذن سے لاتے ہیں، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے سینہ مبارک پہ اتارتے ہیں اور اللہ کے حکم سے، تو اس میں ان کا کیا دوش تھا، ان کے اوپر کیوں یہ باتیں الزام لگا رہے ہیں؟ تو اسی طرح تمام فرشتے جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی۔ اب اگر دیکھیں جائے جو اسرائیل علیہ السلام ہیں، اگر وہ کسی کی روح قبض کرتے ہیں تو کیا وہ اپنی مرضی سے کرتے ہیں، یا ان کو جب دل چاہتا ہے وہ کسی کی موت کا سبب بن جاتے ہیں، جب دل چاہتا ہے کسی کی چھوڑ دیتے ہیں؟ نہیں، ہرگز نہیں، ایسا نہیں ہوتا، بلکہ وہ ہمیشہ وہ صرف اور صرف اللہ کے حکم سے آتے ہیں۔ نہ تو ان کو اپنا، یعنی کہ ان کا ایک دل ہو یا نہیں ہو، کسی کو اچھا سمجھتے ہو نہ سمجھتے ہو، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو جب حکم دیتے ہیں تو ان کو روح قبض کرنی پڑتی ہے۔ تو یہ اللہ کے احکام کے پابند لوگ ہیں، اللہ کے احکام کے پابند ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایسی مخلوق ہیں جس کو اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے لیے اپنے جیسے ایک معاون کے، اللہ تعالیٰ کو تو کسی کی مدد کی ضرورت نہیں ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک سسٹم کے تحت پوری دنیا، ایک نظام چلانا تھا۔ اللہ تعالیٰ چاہیں تو کن کہہ دے سارا کام ہو جائے، لیکن ایک دنیا بنائی، اس کا ایک سسٹم بنایا، تو اسی سسٹم کے تحت جس طرح کے کسی دوسرے کو کام کہا جاتا ہے، اس کو بھیجا جاتا ہے، اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتوں کو کہہ کے کام کرواتے ہیں۔ ورنہ اللہ تعالیٰ چاہیں تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ڈائریکٹ قرآن بھیج دیتے ہیں، لیکن فرشتوں کے ذریعے بھیجا تاکہ ایک لیگل طریقے سے ایک سامنے دکھی ہوئی چیزیں جو انسانی جو طرز زندگی ہوتا ہے اس کے مطابق وہ چیز ہوتا ہے۔ اسی طرح یہ سارے کے سارے فرشتے، کوئی بارش برسا رہے ہیں، کوئی روزی پہنچانے کا ذریعہ بن رہے ہیں، کوئی اللہ انسان کے اعمال کو لکھتے ہیں، کوئی ان کے درود کو لکھتے ہیں، کوئی کس طرح سے، کوئی کیا کرتے ہیں، کوئی کیا عذاب بھی نازل کرتے ہیں، قیامت والے دن بھی عذاب دینے کے لیے ان کو مقرر کیا جائے گا، تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم کے اوپر کرتے ہیں۔ لہٰذا کوئی شخص اگر ان سے دشمنی کرے گا، پھر وہ رسول ہی اور اس کے رسولوں سے، اللہ کے رسول مقرب ترین ہستیاں پوری کائنات کے اندر سب سے زیادہ مقرب جو وہ اللہ کے رسول ہوتے ہیں، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان رسولوں کو چنتے ہیں، ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے دین کے لیے، اپنے جو دین کو پھیلانے کے لیے چنتے ہیں۔ تمام انبیاء کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود چنا ہے، چوز کیا ہے، تو ظاہر سی بات ہے ان کے اندر کوئی ایسی خصلتیں، کوئی خوبیاں ایسی ہوتی ہیں کہ جن کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو چنتے ہیں۔ اسی طریقے سے آج اگر کوئی بیٹی، ہماری کوئی بچی اگر دین کے مدرسے کی طرف چلی جاتی ہے، دین کا علم حاصل کرتی ہے، اس کے مطابق عمل کرنے کی کوشش کرتی ہے اور اللہ کے رضا کے لیے جاتی ہے، تو گویا کہ اس کو بھی اللہ تعالیٰ نے اپنے دین کے لیے چن لیا ہوتا ہے۔ پھر ہزاروں لوگوں میں سے اگر آپ کو اور مجھے، اگر اللہ پاک نے اپنے قرآن پڑھنے کے لیے چن لیا ہے، قرآن سننے کے لیے چن لیا ہے، ہم اس کے لیے کوشش کر رہے ہیں، تو یہ بھی اللہ کے رسول، اللہ کی طرف سے چنے گئے ہیں کہ اللہ پاک نے ان کو اپنا قرآن سمجھنے کے لیے وقت ہمت دی اور انہوں نے قرآن سیکھنے کے لیے کوشش کر دی۔ اسی طرح کوئی حدیث سیکھ رہا ہے، کوئی فقہ سیکھ رہا ہے، کوئی مسائل سیکھ رہا ہے، دین کی کسی بھی طرح سے کسی بھی ٹاپک، کسی بھی چیز کے ساتھ ریلیٹ ہو جائے، تو یہ سارے کا سارا بھی اللہ کی طرف سے اس کے لیے ایک بڑی بات ہے کہ اللہ پاک نے اس کو اپنے دین کے لیے، کیونکہ کہتے ہیں کہ کسی شخص کو اللہ تبارک و تعالیٰ اگر اپنے دین کے لیے چنتے ہیں تو 70 مرتبہ اس کو اس سے پہلے رحمت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ تو کوئی اللہ کے ان رسولوں سے جو اللہ نے اسپیشل اپنا پیغام دینے کے لیے دنیا کی کو جہنم سے بچا کر جنت میں لے کر جانے کے لیے دن رات کوشش کرنے والے رسولوں سے اگر دشمنی کرے گا، وہ جبریلا، پھر خاص طور پہ اللہ کے فرشتے جبرائیل علیہ السلام سے دشمنی کرے گا، وہ میکالا اور میکائیل علیہ السلام سے دشمنی کرے گا۔ یہ میکائیل علیہ السلام کو بھی ٹھیک سمجھتے نہیں تھے۔ کل جب میں نے کہا تھا، اٹکن آ گئی تھی کہ کیا کون سے فرشتے کے لیے انہوں نے کہا تھا کہ وہ لے کے آ جاتے، تو میکائیل علیہ السلام کے بارے میں بھی ان کے خیالات صحیح نہیں تھے، اس لیے اللہ پاک نے جبرائیل کے ساتھ میکائیل کا لفظ استعمال کی فرمایا ہے۔ تو باقی دونوں کے بارے میں یہ کہہ رہے تھے کہ وہ لے کے آ جاتے تو ہم عمل کر سکتے تھے۔ تو جبرائیل علیہ السلام سے جو دشمنی کی بات اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسپیشل، ابھی تو ملائکہ کا بھی ذکر آ گیا، رسولوں کا بھی آ گیا، اللہ کا بھی، جبرائیل اور میکائیل کا بھی آ گیا، لیکن گزشتہ آیت مبارکہ کے اندر صرف جبرائیل علیہ السلام کا ذکر تھا۔ تو جبرائیل علیہ السلام سے اگر اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کو محبت کرنی چاہیے، ان کے بارے میں اچھے جذبات رکھنے چاہیے، تو قرآن جو ایک ایسی چیز ہے، کیوں نسبت کیا ہماری جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ؟
کہ وہ اللہ کا قرآن ہمارے پاس لے کے آئے تھے۔ تو ہمارے وہ اساتذہ کرام جنہوں نے یہ قرآن ہم تک پہنچایا، ہمیں سکھایا، یا ابھی بھی ہمیں جہاں سے بھی قرآن جن اساتذہ سے ہمیں سیکھنے کا موقع ملے گا، میں تو آپ کے ساتھ ایک طالبہ ہوں جو خود بھی سیکھ رہی ہوں، لیکن جو اس اساتذہ ہمیں سکھا رہے ہیں جہاں سے بھی، وہ یوٹیوب پہ ہے، یہ باقاعدہ کوئی کلاس لے کے ہے، یا کوئی آڈیو ویڈیو کی صورت میں ہم لوگ سنتے ہیں، کہیں سے بھی جن علماء سے ہم قرآن سنتے ہیں، ہمیں ان سے بھی محبت کرنی چاہیے، ان کا ادب کرنا چاہیے، ان کا احترام کرنا چاہیے، کیونکہ اساتذہ کے ادب سے آدھا علم آ جاتا ہے۔ پھر یہ قرآن کی نسبت ہے، اور قرآن کی نسبت سے ہمیں ان کا ادب و احترام کرنا چاہیے۔ اور پھر کبھی بھی قرآن کے مسئلے میں ہمیں یہ نہیں دیکھنا چاہیے کہ تعصب، یعنی جو ہم آج کل تعصب کا بہت زیادہ شکار ہیں، ہر ایک فرقہ، ہر کوئی فرقے بنے ہوئے ہیں، فلاں صحیح نہیں ہے، فلاں، پھر ہم ان کو سنتے بھی نہیں ہیں، ہم ادھر دیکھتے بھی نہیں ہیں، ہو سکتا ہے ان کے پاس کوئی اور اچھی چیز ہے جس سے ہمیں عمل کی توفیق مل جائے، لیکن نہیں۔ تو ہمیں قرآن سنانے والے سے اور صحیح قرآن سنانے والے سے کبھی بھی تعصب نہیں کرنا چاہیے، اس سے قرآن سن لینا چاہیے، وہ کوئی بھی، ہم اس کو پسند کرتے ہیں ناپسند کرتے ہیں، ہمیں اس کے عمل جو اعمال وہ ٹھیک لگتے ہیں یا نہیں لگتے، لیکن ہمیں سن کے رہے ہیں قرآن، سنا کے رہا ہے سنانے والا قرآن۔ لہٰذا قرآن کی وجہ سے ہمیں اس کے ساتھ بالکل بھی کسی قسم کا تعصب اس قرآن کے حوالے سے، اس کے اللہ سے ہٹ کے اگر نجی زندگی کے اندر اس کے ساتھ تعصب ہے یا وہ نہیں اس کا اچھا سمجھتے تو وہ اپنی جگہ پہ ہے، لیکن قرآن سنانے کے حساب تک اس سے ہمیں تعصب نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ ان لوگوں نے، ان کی رسوائی کا بڑا سبب کیا تھا؟ جبرائیل علیہ السلام سے تعصب، اور اسی تعصب کی وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہیں لا سکے، اور دنیا میں بھی خوار ہوئے، اور آخرت میں بھی ان کو نجات کی کوئی صورت ان کے لیے نہیں ہوگی۔ تو اللہ پاک یہ بیان فرما رہے ہیں کہ یہ جو بھی دشمن ہیں اللہ کے، فرشتوں کے، رسولوں کے، جبرائیل اور میکائیل کے، تو ان سب کو پتہ ہونا چاہیے، ان سب کو اس بات کے اوپر غور کرنا چاہیے کہ اگر یہ ان کے دشمن ہیں تو پھر فَإِنَّ اللَّهَ عَدُوٌّ لِلْكَافِرِينَ، کافرین کیوں کہا؟ کہ جو ان کے ساتھ دشمنی کریں گے وہ مسلمان نہیں ہو سکتے۔ کوئی مسلمان اللہ کے رسول سے دشمنی نہیں کر سکتا، کوئی ایمان والا فرشتوں سے عداوت نہیں رکھ سکتا، کوئی دیندار شخص جبرائیل سے دشمنی نہیں کر سکتا، کوئی ایمان والا شخص میکائیل علیہ السلام کو ناپسند نہیں کر سکتا۔ لہٰذا کون ہوں گے وہ جو ایسی دشمنی کریں گے؟ وہ کافر ہوں گے۔ اس لیے اللہ پاک نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ تو کافروں کا دشمن ہے۔ اللہ پاک کیا ہیں؟ کافروں کے دشمن ہیں، یعنی اللہ پاک نے کہہ دیا کہ جو شخص اللہ، فرشتوں، رسولوں، جبرائیل اور میکائیل سے دشمنی کرے گا تو اللہ پاک بھی اس کے دشمن ہوں گے۔ تو جس کا دشمن اللہ رب العزت کی اتنی خوبصورت، اتنی پیاری ذات، اتنی برکتوں والی، اتنی رحمتوں والی، اتنا غفور، اتنا رحیم، اتنا کریم، اتنا شفیع، اتنا غالب، اتنا پیارا ہمارا اللہ میاں، جو ہمیں ایک ماں سے 70 گنا زیادہ ہم سے محبت کرتے ہیں، اگر وہ اس انسان کا دشمن ہو جاتے ہیں تو پھر اس کا انجام کیا ہو سکتا ہے؟ یہ ہم میں سے ہر ایک کو اندازہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جو ایمان نہیں لائے، اس دنیا کے اندر موجود ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو بھی ہدایت نصیب فرما دے، اور ہم جو ایمان لا چکے ہیں، جو نام کے مسلمان بن چکے ہیں، اللہ پاک ہمیں اپنے پیارے اس خوبصورت دین کے اوپر مکمل طور پر صحیح طریقے سے عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔